اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. اعتزاز احسن صاحب، جیسے کہ بلاول بھٹو نے کہا کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، مشکلات ہیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک جماعت کے پاس شاید لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. دیگر لوگوں کی بھی شکایات ہیں. ایسے میں ان الیکشنز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کے ایکچولی اور اس الیکشن سے منسلک اور اس ساری پروسیس، لمبی پروسیس، 75 سال کی جو پروسیس ہے پاکستان میں جمہوریت کی اور کبھی عسکریت کی، مارشل لاء کی، یہ اس کو آپ نے دو افراد کے نام سے جو تعارف کرایا ہے، یہ دونوں بہت موضوع ہیں اس میں. ایک تو میں ذرا اس پہ ذرا عرض کر دوں کیونکہ آج کے دن بی بی شہید کا نہ ذکر کیا جائے تو وہ ذرا نامکمل سی بات ہوگی. ایک تو ان میں سے بے نظیر بھٹو شہید ہے، اور جو اس میں جس طرح وہ دلیری کے ساتھ، انتھک محنت کے ساتھ، ہر ہمہ وقت تیار کسی کاوش، کسی کام میں حصہ لینے کے ساتھ، سیاست میں سب کو ساتھ لانے کی صلاحیت رکھنی، اور وہ جس طرح کی وہ مدبر سیاستدان تھی اور شخصیت تھی اور اسٹیٹس پرسن تھی، ان کو آج بہت بہت ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور وہ ہوتی تو بہت ساری قباحتیں اس وقت ہمارے جو معاشرے میں اور سیاسی معاشرے میں اور پھر انتخابی مارکوں میں جو آ گئی ہیں وہ نہ آئی ہوتی. دوسرا آپ نے ذکر کیا اور آواز سنائی ان کے بیٹے، بی بی کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی. وہ بھی بڑی اچھی لگی بات، کیونکہ وہ اس دن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کاغذ چھیننے والے نہیں ہیں، ہم میدان میں رہنے والے ہیں اور میدان میں رہیں گے اور الیکشن میں مقابلہ کریں گے، اور الیکشن میں جو مقابلہ ہے وہ جو قوانین اور ضوابط کے مطابق کریں گے. تو یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے یہ ان کی بھی بات دہرا دی، اور مجھے بڑے اس بات میں اطمینان ہوا ہے. اور اب آپ کا سوال ہے، سوری میں اگر ریفریز کر دیں یا دوبارہ دہرا دیں. The question was کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے. آج اگین آپ کے پیپلز پارٹی کے ایک فارمر ممبر جو اب پی ٹی آئی میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ منظر عام پر نظر آ رہے ہیں یہ تمام معاملات. کیا یہ الیکشن ویسے ہی ہیں جیسے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، یا کچھ فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ڈیسپریشن بہت زیادہ ہوگی. ڈیسپریشن اب کسی ایک شخص کی کیا مقبولیت کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کے ساتھ صرف ایک بڑی انتہائی نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے، پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیسپریشن ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے نہ کینڈیڈیٹ بن سکیں. اس کے باوجود ان کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہو گئے، اور یہ ماننا پڑے گا جو حقائق ہے ان کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہم، اگر اس پارٹی میں ہے یا اس پارٹی میں ہے. تو وہ اس کے باوجود کہ ایسے حربے، اور جو انہوں نے آج شاہ محمود قریشی سے کیا ہے، جو ایک سابق فارن منسٹر ہے، اس کو ہر دفعہ ہر مرتبہ عدالت میں لاتے رہے ہیں ہتھکڑی لگا کے، اور آج بھی سنا ہے، آج تو اس کو زبردستی ہتھکڑی لگائی ہے اور زبردستی کر کے ہاتھ اس کے پیچھے، کمر کے پیچھے کر کے. تو یہ لوگوں سے سنا ہے، کسی ویڈیو میں نہیں آئی، وہ پکڑی گئی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی، پولیس کی گاڑی کے اندر انہوں نے یہ کیا. تو اب پر جو اس کے ساتھ کیا ہے یہ تو شرمندہ کرتی ہے ساری قوم کو. یہ اس قسم کا اخلاق اور اس قسم کا سلوک. وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہے، ہر دفعہ وہ منتخب ہوتا ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں شروع ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس طرح کرنا، میں تو سمجھتا تھا ہتھکڑی لگانا ہی اس کے ساتھ ظلم تھا، اور اس کو جیل کے اندر ہی داخل ہو کے اور اس کو زبردستی گرفتار کرنا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری ضمانت ہوئی ہے، یہ
آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. اور یہ MPO 3 جو لگاتے ہیں یہ تو بنیادی طور پہ فریاد لگ ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پریونٹیو ڈیٹینشن، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، پریونٹیو ڈیٹینشن. پریونٹیو ڈیٹینشن میں کیا چیز واضح ہے کہ یہ آپ کو کوئی جرم کرنے سے کہ اجازت نہیں دینا چاہ رہے، کا موقع نہیں دینا چاہ رہے. یعنی اس میں بائی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، آپ کو صرف جرم کرنے سے پریونٹ کیا جانا ہے. اب وہ کیا جرم کرنے لگا تھا؟ وہ ضمانت کرا کے اپنے گھر جانے لگا تھا. اس میں کیا جرم ہے؟ اگر وہ آزاد آدمی ہے اس کے گھر جانا اس کا لازمی ہے. اس کے اوپر اس قدر تشدد، یہ تو ساری الیکٹرل پروسیس کو خراب کرنے کی کسی کا ارادہ لگتا ہے آج سے پہلے سے کہ اس کو سارے کو متنازع کر دو. اور نگران جو ہے وہ ویسے تو پیسے خوب اڑا رہے ہیں، دورے خوب کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم بھی اور ان کے ساتھی بھی. اور جو ایک کام ان کے ذمے تھا وہ الیکشن کرانے کا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. نہ کاکڑ کا ہے، نہ اپنے نقوی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. وہ جو کام کرنے والا ہے ان کے، وہ اس طرف ہے ہی نہیں. وہ ٹھیکے دے رہے ہیں، وہ پروجیکٹ بنوا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، جو کہ ایک اگر آئے منتخب حکومت تو شاید نہ کرنا چاہے. آپ دیکھیں لاہور میں، آپ کو اب علم ہوگا، لاہوریوں کو سب کو پتا ہے کہ ساری سڑکیں انہوں نے وہ ٹریفک لائٹ ختم کر دی اور نو سگنل. یو کین گو فرام زمان پاس ٹو شوکت خانم which is about 15 miles without coming into across a signal. وہ انڈر پاسز یا اوور ہیڈ رستے بنا دیے، سڑکیں. اب یہ بنا دیا آپ نے، اس میں یہ نہیں سوچا کہ پیڈسٹرین پیادہ کدھر جائے گا. پیادہ کسی ایک بڑی سڑک کو، اور اب لاہور میں 20 بڑی سڑکیں ہو گئی ہیں، ایک سڑک کو کراس نہیں کر سکتا. ایک والدہ ماں 6 سال کے بچے کے ساتھ کراس نہیں کر سکتی. سائیکل والا کدھر گیا؟ سائیکل اور پیادے کو تو آپ نے ختم کر دیا ان نگرانوں نے، اور بڑا فخر کر رہے ہیں اس سے. سو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی این الیکٹڈ گورنمنٹ جو ریسپانسبل ہو، جو ڈیسیجن لے اس کو وہ جواب دہ ہو. کمنگ ٹو PTI، اعتزاز صاحب، کل پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا. بلے کے نشان واپس ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیس ڈبل بینچ سنے گا. ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بلہ ابھی بھی خطرے میں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میرا یہ کہنا، جب سائفر کا کیس تھا کہ سائفر صفر ہے. وہ حقیقت صفر ہے. اگر آپ حلف پڑھ لو پرائم منسٹر کا تو اس کا فرض ہے سیکنڈ پارٹ میں ایسی کوئی واقعہ ہو تو وہ اس کو علم میں لائے، عوام سے شیئر کرے، اور اس پہ وہ خفیہ رکھنے کی کا قانون نہیں اپلائی کرتا.